اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین محمد المصطفى ثم صلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمد المهدي الموعود المجتبى ثم صلاة ورضوان على آلهم الطاهرين الطيبين وأصحابهم الراشدين الكاملين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. سورة المائدہ آیت نمبر 54. محترم حاضرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے کہ جب کبھی بھی دنیا میں ظلم اور ستم بڑھ جاتا ہے، لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی وحدانیت سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر امت میں اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اور اپنے خلیفوں کو مبعوث فرماتا رہا اور اپنی مقدس کتابیں نازل فرماتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ظلم و ستم دنیا میں بھر جاتا ہے تو ان مقدس ہستیوں کے ذریعے توحید اور عبادت کے نور سے دنیا کو منور کرنے کے لیے، محبت اور معرفت کی خوشبو سے دنیا کو معطر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اور اپنے خلیفوں کو مبعوث فرماتا رہا. یہ مقدس ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچتے ہیں، انہیں ان کی زندگی کے مقصد کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف انہیں بلاتے ہیں. حاضرین محترم، یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے آقا خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چلتا رہا. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری زمانے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر امت محمدیہ کے سامنے پیش فرمایا. آپ نے لوگوں کو توحید و عبادت کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف آپ نے بلایا. اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح سے کرنی چاہیے، جس معیار سے کرنا چاہیے، آپ نے اس کی دعوت دی ہے. حاضرین محترم، یقیناً جس طرح سے پچھلی امتیں بھی نبی کے گزر جانے کے بعد، نبی کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور عبادت کا جو معیار تھا اس کو چھوڑ کر عبادت کو عادت کے طور پر کرنے لگ جاتی تھی، ویسے ہی امت محمدیہ میں بھی ایسا ہی دور آنے والا تھا. اسی بات کو تلاوت کردہ آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہوئے مومنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اے مومنوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اے مشرکوں، اے کافروں،
اے یہود و نصارہ نہیں فرمایا، بلکہ مومنوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں کو ایڈریس کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، پھر جائیں گے، دین کو فراموش کر دو گے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو یاد رکھو کہ مستقبل بعید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ آئے گا یا ایک قوم کو لائے گا۔ حاضرین محترم، اگر اس آیت شریفہ کو ہم کھول کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی حالت کو بھی بتلا دیا ہے، پیشین گوئی بھی فرما دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کی عظمت کو بھی، اس قوم کو بھیجنے کے، اس قوم کے بانی کی بھی عظمت اور فضیلت کو بھی ظاہر فرما دیا ہے، اور قوم کی بھی عظمت اور فضیلت کو ظاہر فرما دیا ہے، اور آگے اس کی نشانیاں بھی بیان فرما دی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہو، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ کے آخری نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو، جن کے پاس احادیث کے انبار ہے، سب کچھ ہے، سن لو، من یرتد منکم، جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، اپنے دین سے ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ آئے گا ایک قوم کے ساتھ، یا اللہ ایک قوم کو بھیجے گا۔ حاضرین محترم، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ گے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں نہیں لایا، اسلام سے پھر جاؤ گے اس بات کو نہیں لایا، بلکہ دین سے پھر جاؤ گے، یعنی دین، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ پاتھ جو مقصد حیات تک پہنچانے والی ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا جو مقصد حیات ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، یہ ایک مومن کا ڈیسٹینیشن ہے، اللہ کی ذات مومن کا ڈیسٹینیشن ہے۔ اگر اس راستے سے مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، تو فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا۔ پھر اگر ہم اس کے گرامیٹیکلی معنوں پر دیکھیں گے تو یأتی اللہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی عربی گرامر میں دو ٹینس آتے ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، پاسٹ اور پریزنٹ یا فیوچر ٹینس، دو ہی آتے ہیں۔ دوسرے لینگویجوں میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر الگ الگ آتے ہیں۔ تو فعل مضارع کے سامنے اگر سین یا سوف آ جائے تو یہ مستقبل کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوف لایا ہے تو سوف مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، فار فیوچر ٹینس کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ فسوف یأتی، تو وہ آئے گا مستقبل بعید میں، فار فیوچر میں وہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ یہاں پر فاعل کو اللہ تعالیٰ مجہول نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ ظاہر کر دیا، یأتی اللہ، یعنی اللہ آئے گا، بقوم، ایک قوم کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا جب مومنوں میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، دین کی اصلی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دیں گے، عبادت کو صرف عادت کے طور پر کریں گے، محبت اور معرفت کے جذبے کے ساتھ نہیں کریں گے، محبت اور معرفت کو، اللہ کے دیدار کو چھوڑ دیں گے، وہ تعلیم جو احسان کی تعلیم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے سامنے پیش فرمائی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن ترى فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچے ابھی، تو فإنہ یراک، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اگر عبادت کرنا چھوڑ دو گے، دین سے مرتد ہو جاؤ گے، دین کو صرف اپنی ضروریات کے لیے، بس اپنی ضروریت کی حد تک استعمال کریں گے، تو یاد رکھو، تو مستقبل بعید میں اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ۔ تو جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کا یہ سٹائل ہے کہ جب کبھی بھی قرآن میں اب کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نسبت دیتا ہے، اپنے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول یا اللہ کا خلیفہ مراد ہوتا ہے۔
تو فسوف یأتی اللہ سے حضور مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد میری قوم ہے، یعنی قوم مہدویہ مراد ہے، اس قوم سے مراد قوم مہدویہ ہے، یعنی اللہ آ رہا ہے ایک قوم کے ساتھ، یعنی قوم مہدویہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کا خلیفہ آئے گا، اللہ کا ایک نائب آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم پر اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کے ذریعے عبادت اور بندگی کے اعلیٰ ترین معیار کی دعوت دے گا، دین پر پھر سے لوگوں کو لا لے گا، پھر سے لوگوں کو وہی محبت اور معرفت کی تعلیم دے گا، اپنے مقصد حیات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی تعلیم اور دعوت دے گا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے آنے کی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ آئے گا، اللہ کا خلیفہ حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی ہے۔ تو حاضرین محترم، جس طرح سے بیعت رضوان کے وقت جب تمام صحابہ اکرام حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر آپ کے ہاتھ پر بیعت لیے، تمام صحابہ ایک جٹ ہو کر بیعت لے رہے تھے، تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ ان تمام صحابہ کے اوپر رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھ کو ید اللہ فوق ایدیہم سے یاد کیا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان تمام ہاتھوں پر تھا، یعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے، اس آیت شریفہ میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم دین کو چھوڑ دو گے، دین کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، محبت اور معرفت کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ آئے گا ایک قوم کے ساتھ، یعنی مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر مبعوث فرمائے گا، وہ ایک قوم کے ساتھ آئے گے۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور عظمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ریلیٹڈ کر کے اپنا نام لا کر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ مہدی کی قوم آئے گی۔ عزیزان محترم، مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کی شان کتنی بلند ہے، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر نظر آنے والے اشارتاً و کنایتاً آیت شریفہ میں اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متواتر المعنی احادیث شریفہ میں مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے امت کو۔ مہدی کی شان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جس نبی کی بشارت، جس نبی کی خوشخبری، جس نبی کی پیشن گوئی تمام نبیوں نے دی ہے، تمام رسولوں نے دی ہے، تمام نبیوں اور رسولوں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی ہے، وہ نبی آخر الزمان، وہ سید المرسلین، وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہدی کی بشارت دی ہے، مہدی کی پیشن گوئی دی ہے، مہدی کی پروفیسی کی ہے۔ تو اتنی بلند اور مرتبہ شان ہے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ حاضرین محترم، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مختصر سی حدیث شریف میں، آپ کے ایک مختصر سے فرمان میں مہدی کی بعثت کی ضروریت کو بھی ظاہر فرما دیا ہے۔ مہدی کی بعثت کس کے حکم سے ہوگی، مہدی مبعوث کس کے حکم سے ہوگا، اس کو بھی ظاہر فرما دیا ہے۔ مہدی کا نام کیا ہوگا، مہدی کا کام کیا ہوگا، مہدی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، ایک مختصر سی حدیث شریف میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے سامنے ظاہر فرما دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، یعنی دنیا میں سے صرف ایک دن بھی اگر بچ جائے، رہ جائے، دنیا کے ختم ہونے کے لیے صرف ایک دن رہ جائے، لطول اللہ ذلك اليوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، پرولونگ کر دے گا، انہانس کر دے گا،
حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا جس کا نام جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا، یملأ الارض خسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، اور وہ زمین کو قسط اور عدل سے انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اس مختصر سی حدیث مبارکہ میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا طول اللہ ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتی یبعث فیہ، یہاں تک کہ اس میں ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مہدی کی بعثت نہ ہو جائے، یعنی مہدی کی بعثت، مہدی کا اس دنیا میں آنا یہ ضروریات دین سے ہے، دین کی ریکوائرمنٹ سے ہے، جب تک دنیا ختم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ مہدی کی بعثت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حتی یبعث فیہ رجل منی او من اہل بیتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا۔ اس دن میں کون مبعوث فرما رہے ہیں، کون بھیج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی مبعوث من اللہ ہوگا، مامور من اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ کوئی لوگ پکڑ کر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مہدی ہے، آپ کے اندر مہدی کی صفات پائی جاتی ہے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مہدی مبعوث من اللہ، مامور من اللہ، اپوائنٹڈ بائی اللہ ہوگا، تبھی وہ سچا اور حقیقی مہدی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک اللہ سے ریلیٹ کر رہے تھے، اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا۔ حاضرین محترم، اس بات سے بھی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر اس بات کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ہوگا کا مطلب ہی اہل بیت سے ہونا تھا، بلکہ یہاں پر ظاہر فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا ہوگا اور اس کی جو خاندان ہوگا، جس سلسلے سے آئے گا وہ میرے اہل بیت سے آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کا نام ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبر صادق ہے، ہر خبر کو سچی پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا آپ کو علم عطا فرما دیا تھا، تو یہاں پر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے مہدی کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یواطئ اسمی، یعنی اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمد تو بہت نام ہوں گے، لیکن مہدی کا نام جو محمد ہوگا وہ بہت ہی فضیلت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا۔ جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی عظمت ہے، فضیلت ہے، ویسے ہی مہدی کے نام محمد کی بھی بہت عظمت اور فضیلت ہوگی، اور مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی آپ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا جو نام تھا، مہدی کے والد کا بھی وہ نام ہوگا۔ اور مہدی کا کام یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں جو ظلم اور ستم بڑھ جائے گا تو وہ دعوت بصیرت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی دعوت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب مومنوں میں جگا کر ان میں عدل و انصاف کی دعوت دے گا اور ان کے دلوں کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حاضرین محترم، اس مختصر سی حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہدی موعود برحق علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر دی ہے، آپ کا مقام و مرتبے کو بیان کر دیا ہے، آپ کی بعثت کی ضروریت کو بیان فرما دی ہے، آپ کا نام، کام اور مقام تینوں کو ظاہر فرما دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، مہدی موعود برحق علیہ السلام کی فضیلت، عظمت بہت بلند ہے۔ یہ ذی القعدہ کا مقدس مہینہ، عرس شریف کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم
زیادہ سے زیادہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، ثبوت مہدی پر نالج گین کریں۔ عزیزان محترم، نالج گین کرنے کا سورس وہی ہوتا ہے جو نالج، جس سے نالج ملتی ہے۔ جس سے نالج نہ ملے بلکہ خرافات اور الٹا اس میں بغض اور عناد ملے، وہ نالج نہیں ہوتی۔ تو نالج گین کرنا ہے تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثبوت میں اگر نالج گین کرنا ہے تو مہدویہ کتب سے کریں، مہدویہ کتابوں سے کریں، مہدوی حضرات سے کریں، مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلفاء سے کریں، مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہاجرین سے کریں، مہدی موت برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام سے کریں، ہمارے بزرگان دین سے کریں۔ حضرت بندگی میں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ نے پورے طور پر مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو بیان فرما دیا ہے، آپ کی شان و فضیلت کو بیان فرما دیا ہے، آپ کی تعلیمات کو بیان فرما دیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے نالج گین کرے، یہ نہیں کہ نالج جا کر غیروں سے کر رہے ہیں۔ اگر غیروں سے مہدویہ نالج گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ شیطانی علم کے سوا کچھ نہیں ہوگی، گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دشمن سے دشمنی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر نالج گین کرنا ہے تو ہمارے پاس ہر سورس ہے، ہر چیز ہے، اس سے ہم نالج گین کریں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کی شان اور مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پورے طور پر مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو بجا لانے کی ہمیں وہ صلاحیت، وہ توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کر کے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر پورے آسانی کے ساتھ چلنے کی ہمیں ہمت اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور ربنا آتنا تصدیق المہدی کما کان حقہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔